ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ لوگوں کی خدمت میں نظر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر انسان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک نظر اچھی ہوتی ہے اور ایک نظر بری ہوتی ہے۔ اچھی نظر یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی اچھی چیز کو دیکھے تو ماشاء اللہ کہے یا یہ دعا پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بری نظر یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی اچھی چیز کو دیکھے، کسی انسانوں کو یا انسانوں کی نعمتوں کو، تو حسد کی نظر سے، عداوت کی نظر سے، بغض کی نظر سے، غصہ کی نظر سے، نفرت کی نظر سے، تو یہ بری نظر ہے۔ جب کوئی انسان ایسی نظر کسی انسان پر ڈالتا ہے تو شیطان نظر کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور سامنے والے انسان کے جسم میں نظر کو داخل کر لیتا ہے۔ پھر وہ سامنے والا انسان آہستہ آہستہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمیں معلوم کیسے ہو کہ ہمارے جسم میں نظر بد ہے یا سامنے والے انسان کے جسم میں نظر بد ہے؟ اس کے کچھ علامات ہیں: بدن کا سوکھ جانا، بدن کا درد ہونا، پنڈلیوں سے پیروں کا کھنچنا، سر کا درد ہونا، پیٹھ کا درد ہونا، چکر سا آنا، گھبراہٹ ہونا، الٹی جیسا ہونا، بدن کا سست ہو جانا، بار بار جمائی کا آنا اور جمائی کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آنا، دنیاوی کاموں میں، دین کے کاموں میں، عبادات میں دل نہ لگنا، غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا، تو یہ کچھ علامات ہیں۔ اگر ان علامات میں سے کچھ علامات ہمارے جسم میں یا سامنے والے انسان کے جسم میں موجود ہو تو سمجھ لینا چاہیے نظر بد ہے۔ نظر بد کو ختم کیسے کیا جائے، اس کے لیے قرآنی عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، جو درود شریف ہمیں یاد ہو، یا درود ابراہیمی کو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، آیت الکرسی کو 3 مرتبہ، اس کے بعد سورہ قلم کی آخری آیت 11 مرتبہ پڑھیں گے جو 29ویں پارے میں ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد میں سورہ عادیات 30ویں پارے میں ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کی آخری 4 سورتیں، 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 4 قلوں کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے بارے میں بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ 11 مرتبہ۔ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک 11 مرتبہ۔ اللہم اذب حرہا وبردہا ووصبہا 11 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات
والدعوات المستجابات عاف الحسن الحسین من انفس الجن والانس، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ عاف الحسن الحسین کی جگہ ہم مریض کا نام لے لیں گے۔ اگر ہم مریض ہے تو ہمارا نام، اگر سامنے والا انسان مریض ہے، نظر کا شکار ہے، تو اس کا نام لیں گے۔ اس کے بعد میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں گے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ پھر ہمارے بدن پر دم کر لیں گے۔ اگر سامنے والا انسان کے جسم میں نظر ہے تو اس کے بدن پر دم کر لیں گے، اور یہی عمل پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں۔ اور یہ عمل دن میں 2 مرتبہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ عمل شروع میں 3 دن کرے، 3 دن میں اگر افاقہ نہ ہو تو 7 دن کرے، 7 دن میں افاقہ نہ ہو تو 11 دن کرے، 11 دن میں افاقہ نہ ہو تو 21 دن کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 21 دن میں جیسی بھی نظر ہوگی وہ انسان کے جسم میں سے نکل جائے گی۔ ناظرین، عمل کرنے سے پہلے ہمیں نیت کرے کہ اللہ، میں عمل اس نیت سے کرتا ہوں کہ میرے جسم میں جو نظر بد ہے یا سامنے والے انسان کے جسم میں جو نظر بد ہے، اس نظر بد کو تو ختم کر دے تیرے کلام کی برکت سے، تیری قدرت کاملہ سے، تیرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے، اور میں عمل اس نیت سے پڑھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم نیت کریں، اور نیت کے بعد میں ہم یہ عمل پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ جیسی بھی نظر ہوگی، یہ عمل کرنے کے بعد میں ہمارے جسم میں سے نظر بد نکل جائے گی۔ اگر اس عمل کو ہم ہماری زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بتایا ہوا عمل سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا عمل لے کر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔